بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھے اور آپ سب کو بہترین علم سیکھنے اور سکھانے والا بنا دے، آمین۔ پیارے بچوں، ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سٹوری دیکھ رہے تھے اور سٹوری میں ہم یہاں تک پہنچے تھے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو زندہ جلانے کے لیے بہت بڑی آگ بھڑکائی اور لوگوں کو جمع کیا، لیکن ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر کیسے ڈالیں، کیونکہ آگ کے شعلے تو بہت بلند تھے اور وہ سوچنے لگے کہ کیا کریں۔ تو پھر انہوں نے ایک مشین منگوائی جو جنگوں میں دور دور تک پتھر پھینکنے کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اس مشین میں ڈال دیا گیا اور آگ کا نشانہ لیا گیا تاکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سیدھا آگ میں پھینکا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بالکل بھی نہیں ڈر رہے تھے اور نہ گھبرا رہے تھے کہ میں آگ میں گرنے والا ہوں، بلکہ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے حسبی اللہ، اللہ میرے لیے کافی ہے، ونعم الوکیل، اور اللہ ہی میرے کاموں کو بنانے والے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ پر ٹرسٹ کر رہے تھے، اس لیے وہ بالکل بھی نہیں ڈر رہے تھے۔ اس لیے جب مشین کو چلا دیا گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مشین سے آگ کی طرف پھینکا گیا اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ابھی ہوا میں تھے، اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا، کیا آپ کو کوئی مدد چاہیے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، نہیں، مجھے آپ سے تو کوئی کام نہیں ہے۔ پھر حضرت میکائیل علیہ السلام آئے اور ویٹ کرنے لگے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کب بارش برسانے کا حکم دیتے ہیں اور میں بارش برسا کر آگ کو بجھا دوں، لیکن اللہ تعالیٰ کا پلان تو کچھ اور ہی تھا۔ اسی دوران جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں گرنے ہی والے تھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام اللہ کے حکم کا ویٹ کرنے لگے، کیونکہ وہ جانتے تھے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے دوست حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بچانا ہے، لیکن کب؟ وہ تو گرنے ہی والے ہیں۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دے دیا، یا نارو، اے آگ، کونی، ہو جاؤ، بردن، ٹھنڈی، و سلامن، اور سلامتی والی، علی ابراہیم، ابراہیم پر۔ اے آگ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ اب جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں گر گئے تو آگ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچایا، کیونکہ لوگوں کو تو وہ بھڑکتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اس آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ اب جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے اندر گرے تو انہیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا، صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ اور پاؤں جن پر رسیاں بندھی ہوئی تھیں وہ رسیاں جل کر اتر گئیں اور آگ ٹھنڈی ہو گئی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں ایسے ٹہل رہے تھے جیسے کسی باغ میں بیٹھے ہوئے ہوں۔ اب اگر اس وقت لوگ تھوڑا سا بھی سمجھتے تو جان لیتے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو سچ کہتے ہیں، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے رب پر ایمان لے آنا چاہیے جس نے انہیں آگ میں بھی سلامت رکھا، لیکن لوگ اپنی ضد پر قائم رہے اور اللہ تعالیٰ پر ایمان نہ لائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ میری قوم اتنا سمجھانے کے باوجود بھی اپنی ضد پر قائم ہے اور اتنا بڑا معجزہ دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے علاقے سے ہجرت کرنے کا فیصلہ کر لیا کہ یہ لوگ تو ایمان نہیں لا رہے، کیا پتہ دوسرے علاقے کے لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئیں۔
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ علاقہ چھوڑ دیا اور وہاں سے جانے کے لیے نکل پڑے۔ پیارے بچوں، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، باقی سٹوری انشاءاللہ ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں دیکھیں گے۔ آئیے اب سٹوری سے ملنے والے لیسنز کو دیکھتے ہیں۔ تو پہلا لیسن جو سٹوری سے ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سٹوری میں دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ان کی فیملی نہیں تھی، فرینڈس نہیں تھے، ان کے سٹی کے لوگ نہیں تھے، ایون کہ ان کی فیملی یعنی ان کے فادر ان کو مارنا چاہتے تھے۔ پوری دنیا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اکیلے تھے، ان کا کوئی بھی نہیں تھا جو ان کی بات سنتا۔ وہ چاہتے تو مایوس ہو جاتے، روتے دھوتے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اپنی باتیں شیئر کی، اپنے دل کا حال اللہ تعالیٰ کو بتایا، اللہ تعالیٰ کو اپنا فرینڈ بنا لیا۔ اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بھی کہتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کا دوست۔ وہ جس نے دنیا میں کسی کو فرینڈ نہیں بنایا، اس نے آسمانوں پر اللہ تعالیٰ کو اپنا فرینڈ بنا لیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ بات سمجھ آ گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارے بیسٹ فرینڈ ہو سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی ہمیں اچھے سے سمجھ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس سب پاورز ہیں۔ اگر پوری دنیا بھی میرے خلاف ہو جائے گی تو وہ مجھے کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے۔ انہوں نے اپنی امید اور اپنی نظریں اللہ تعالیٰ، اس لیے جب ان پر اتنے مشکل اور برے حالات بھی آئے لیکن وہ پھر بھی مطمئن تھے، کیونکہ جہانوں کے بادشاہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ تھے۔ الحمدللہ۔ پیارے بچوں، کیا آپ بھی اللہ تعالیٰ کو اپنا بیسٹ فرینڈ بنانا چاہیں گے؟ الحمدللہ، ہم سب اللہ تعالیٰ کو اپنا بیسٹ فرینڈ بنانا چاہیں گے۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ اب ہم نے چھوٹی چھوٹی باتوں اور مشکل حالات میں بالکل پریشان نہیں ہونا، بلکہ ہم نے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف نظریں لگا لینی ہیں، اللہ تعالیٰ سے امید لگا لینی ہے کہ ہمیں بھی وہ مشکل حالات سے نکالیں گے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نکالا تھا۔ الحمدللہ۔ دوسرا لیسن جو سٹوری سے ملتا ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی جو انسان بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو یاد رکھتے ہیں۔ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتے تھے، اللہ تعالیٰ کی بات مانتے تھے، اللہ تعالیٰ نے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت زیادہ ریوارڈ دیا، آخرت میں بھی کامیابی عطا کی اور دنیا میں بھی سب لوگوں کی زبانوں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اچھا ذکر جاری کر دیا۔ اور الحمدللہ اسلام میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں جنہیں افضل ترین پیغمبر مانا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے جب ہم نماز میں درود پڑھتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں، اے اللہ تعالیٰ، جیسے آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائیں، اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر بھی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے پروفٹ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس قدر پسند تھے کہ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہماری دعاؤں کا حصہ بنا دیا۔ الحمدللہ۔ اور قیامت تک ہم جب بھی دعائیں کرتے رہیں گے، جب بھی درود پڑھیں گے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی یاد کریں گے۔ پیارے بچوں، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، باقی سٹوری انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں دیکھیں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ پھر کیا ہوا۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اگلی ایپیسوڈ تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔